السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ جو بائیں دائیں آوازیں ہیں سب ختم کر دیں، توجہ۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا۔ او پتر تیرا دھیان کدھر ہے؟ یہ چیکا ماردا ہے پہ انہوں سیٹ کر سو۔ تو پتر اٹھ کے لمبے ہو جا، تو ضرور کہ کو مار کھانی ہے۔ آکو مولوی یہ دیتے انہوں نے غصہ کٹ جائے بھئی۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، انتظامیہ، پولیس والے اور جو ڈائری لکھنے والے حساس ادارے کے افراد ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث تکفیری نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے کسی گروہ کو کافر نہیں کہتے، نہ ہی کسی کو جہنمی کہتے ہیں، نہ ہی کسی پر لعنت ڈالتے ہیں، اور نہ ہی گالیاں دینے کے قائل ہیں۔ ان تمام چیزوں کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس کتاب و سنت کے دلائل نہ ہوں۔ اہل حدیث مسلک اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت و فرمان ہے۔ جب یہ دولت و خزانہ ہمارے پاس ہے تو آئیں بائیں شائیں دانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ آج کے موضوع کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، آپ ماہی بھی ہیں، آپ حاشر بھی ہیں، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جس طرح
اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن لفظ اللہ سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی کے بڑے اوصاف ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے لیے لفظ اللہ سے بڑھ کر کوئی وصف اور نام نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ اللہ کے نبی کی شان والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو اسلام کے کلمہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آج محمد الرسول اللہ پر بات کرتا ہوں۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ حضرات، آج مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، لوگ آپ کو کافر کہیں گے۔ آپ پیغمبر کی حدیث پڑھیں گے، لوگ آپ کو انگریز کے دور کی پیداوار کہیں گے۔ پر جان لو، چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ رب کی توحید کی باری آ جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں کٹ تو سکتا ہوں پر رب کے ساتھ کسی کو شریک بنا سکتا نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا، کلمہ اللہ کے نبی کا ہے۔ کائنات میں، حسن و جمال میں، خلق و خلق میں، سیرت و کردار میں، اللہ نے اس کائنات میں آمنہ کے لال جیسا کوئی اور پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ بھی آپ کا ہے، نماز بھی آپ کی، کلمہ بھی آپ کا، عیدیں بھی آپ کی، کلمہ بھی آپ کا، روزہ بھی آپ کا، کلمہ بھی آپ کا، حج بھی آپ کا، کلمہ بھی آپ کا، خوشیاں بھی آپ کی اور کلمہ بھی آپ کا، غمیاں بھی آپ کی۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور آئیے مقام مصطفیٰ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ کروانے والے بھی مسلمان ہیں، سننے والے بھی مسلمان ہیں، اور آج کا یہ مجمع 100% مسلمانوں کا ہے۔ پر میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر بات سیرت کی جائے، پیغمبر کی سیرت کو کافروں نے بیان کیا، اپنے بیگانوں نے بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، اور لوگوں پیغمبر کی سیرت کو درختوں نے بیان کیا، پیغمبر کی سیرت کو پہاڑوں نے بیان کیا، پیغمبر کی سیرت کو بادلوں نے بیان کیا، پیغمبر کی سیرت کو زمین نے بیان کیا، پیغمبر کی سیرت کو سما نے بیان کیا۔ اور کیا کہنے نبی کے، آپ کی سیرت کو خود میرے رب نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو سیرت کی بات ہے، آؤ مسلک اہل حدیث کو سنو۔ یہ باتیں اوروں نے پلائی ہیں، یہ اور کہتے ہیں کہ ایسے ویسے ہے۔ بات کریں گے رب کے قرآن سے، کریں گے نبی کے فرمان سے کریں گے۔ اور یہ حدیث ہرقل ہے، صحیح بخاری حدیث ہرقل، آج مقام مصطفیٰ میں سنا کر جاؤں گا۔ یہ دربار روم کا ہے، بادشاہ ہے، وزراء بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہرکارے بھی ہیں، خادم بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں۔ ایک ایلچی آیا، اس نے کہا مدینے سے خط آیا ہے۔ کہاں سے خط آیا ہے؟ مدینے سے۔ اور جس کو خط ملا ہے وہ کافر ہے، روم کا بادشاہ ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، ایران کو شکست دی ہے، ایران کو شکست دینے والی یہ سپر پاور جغرافیائی طور پر، زمینی طور پر بھی بہت بڑی ریاست ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ خط کس کا ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا خط ہے۔ غزوہ خندق کے بعد 5 ہجری کے بعد اللہ کے نبی نے خط لکھے دنیا کے بادشاہوں کو،
حدیث کا احترام کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خط لکھا، خط ایران کے بادشاہ کو لکھا، خط اس نے پھاڑ دیا اور کہا سپاہیوں کو جاؤ اس خط لکھنے والے کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ مدینہ میں آئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، آمینہ کے لال کے پاس آئے، فرمایا مجھے پکڑنے آئے ہو؟ سن لو، اللہ نے تمہارے بادشاہ کو پکڑ لیا ہے، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، رب نے اس کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ ڈر گئے اور پھر اطلاع ملی کہ واقعتاً ایسے ہوا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کا خط جب روم کے بادشاہ کو ملا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا پتہ کرو ہمارے ملک کے اندر عرب کا کوئی باشندہ ہے تاکہ اسے ہم معلومات لیں کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسا ہے۔ اور رب کی شان دیکھیے، ادھر مدینہ سے خط گیا، مکہ سے اسلام کا سخت ترین دشمن ابو سفیان وہاں تجارت کے لیے چلا گیا۔ کوئی عام بندہ نہیں ہے، 3 جنگیں کروائی ہیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی۔ سپاہیوں نے ابو سفیان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جب پیش کیا، کہنے لگا سچ سچ مجھے ان کے بارے میں کچھ سوالوں کے جواب دینا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا جھوٹ بولتا، دشمن تھا لیکن بے حیا نہیں تھا۔ اس نے پہلا سوال کیا، پہلا سوال غور کیجئے گا، پہلا سوال اس نے کہا کیف فیکم نسبہ۔ حضرات، ہزاروں کا مجمع ہے، پیغمبر کے مقام کا اندازہ کیجئے، سارے کافر ہیں، سیرت سننے والے بھی، بیان کرنے والے بھی۔ اور اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسبہ، آپ کا نسب کیسا ہے؟ اور آپ کا نسب، ابو سفیان کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، اللہ کے نبی ہم سب سے بڑھ کر اعلیٰ نسب والے ہیں۔ سب سے اعلیٰ نسب کس کا ہے اور یہ نسب کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آئیے آمینہ کے لال نے کہا انا من نکاح لست من صفا، میرے رب نے مجھے پاک دامنوں سے پیدا کیا ہے، میرے رب نے مجھے بے حیائی سے پیدا نہیں کیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا خاندان کے اندر کسی اور نے بھی دعوی نبوت کیا ہے کہ یہ بھی ان کی نقل کرتا ہے، ریس کرتا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ابھی 295 کا قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ لوگوں نے نبوت کے اور رسالت کے دعوے کیے، اور ان بندوں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ نہ نسب کا آلہ ہے نہ کردار کا بالا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو ماننے والے آج ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کی ریشہ دوانیاں اسلام کے، پاکستان کے، ملک کے خلاف ہیں۔ نبی ہمیشہ نسب کے اعلیٰ ہوتے ہیں، کردار کے بالا ہوتے ہیں۔ حضرات، اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتا کرسی چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کرسی۔ آج لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں، وہ کرسی تھانے دے باہر جڑے ڈاگ کتے لمے پے ہوندے نا، وہ بھی اس کرسی دے کولوں رکھ دے نہیں، انہاں کرسیاں واسطے لوکی لڑتے ہیں۔ علماء کو ہم نے لڑتے دیکھا ہے۔ اور اندازہ کیجئے کہ ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے ہر کرسی چھوٹی سے لے کر بڑی تک اس کو پیش کی ہے، پر وہ ایک ہی بات کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے۔ حضرات، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا مجھ سے لے کر میرے باپ اسماعیل تک میری پوری لڑی کے اندر کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل نبی ہیں، اسماعیل سے لے کر آمینہ کے لال تک
پوری لڑی میں کوئی اور نبی نہیں. اس نے چوتھا سوال کیا, اچھا یہ بتا ماننے والے جاگیردار ہیں کہ ماڑے مریڑے ہیں؟ اس نے کہا جی ماننے والے جو ہیں وہ ماڑے مریڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہے حکومتیں بدلتی ہیں, کاروباری لوگ اپنی ہمدردیاں بدل لیتے ہیں, لوگ سیاسی پارٹیاں بدل لیتے ہیں. کہا ماننے والے ماڑے مریڑے ہیں. اس نے پانچواں سوال کیا, اگر ماننے والے مارے مڑیرے کمزور ہیں پھر تو کم ہو رہے ہوں گے. پیر سی نا ایک وہ دے بڑے چیلے ہو گئے. ایک مرید نے جا کر کہا بابا جی مرید بڑے ہو گئے. آندھا فکر دی کوئی گل نہیں, بھوکے مرن گے آپ ہی نس جان گے. حضرات اس کائنات میں آمینہ کے لال کے مرید ہیں, بھوکے بھی ہیں, پر اللہ کے نبی کو چھوڑا نہیں ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں دوستو, اس نے چھٹا سوال کیا, یہ بتا کبھی کسی نے ناراض ہو کر آپ کے دین کو چھوڑا ہے؟ لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں, علاقے چھوڑتے ہیں, دوست چھوڑتے ہیں, بیوی خامد کو چھوڑتی ہے, ناراض ہو کر باپ گھر کو چھوڑتا ہے, اولاد باپ کو چھوڑ دیتی ہے. کہا جو بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے جان چھوڑ دیتا ہے, جہان چھوڑ دیتا ہے, پر دامن مصطفیٰ کو چھوڑتا نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کی قسم ہے ان کے بدنوں کو لوگوں نے دو ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا. وہ آخری سانس تک محمد الرسول اللہ کے ورد کرتے رہے, عادات کی گردانیں پڑھتے رہے, لا الہ الا اللہ کے ترانے پڑھتے رہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے, نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان ہو سکتا؟ اس نے ساتواں سوال کیا, حل یکذب, اچھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہاں پہ مولوی ہیں ساری زندگی سچ نہیں بولتے, یہاں پہ مذہبی رہنما ہیں, 500 والا تویز چاہیے, 5000 والا چاہیے. ایک بندہ میرے پیچھے خطبہ جمعہ سنتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ساسی برادری کا. میں نے اسے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا پراپرٹی کا. میں کہا پہلا؟ آندھا پہلا میں سپ پھڑتا سا. کی پڑھتا سا؟ چودھری اشرف صاحب گل سننا رہی ہے. عمر پتر بیٹھے ہیں, شہزادہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلا سپ پھڑتا سا. میں کہا بھئی سپ پھڑ کے کردہ کی دے؟ انہوں نے کی کردہ سے؟ کہتے تویز لکھنے والوں کو سام کا زہر بیچا کرتا تھا. 2 تویز سام کے زہر سے لکھنے, 5 لکھنے. یہ گئی ہے اپنی ساس کی شکایت دے کر بڑا تنگ کرتی ہے, اندر روپیہ 50,000 لگے گا کام مک جائے گا. تویز اندر تھے سس جلندر. وہ زہر کے تویز جب 3-4 پلائے جاتے ہیں انسان قتل ہو جاتا ہے. حضرات مسلک اہل حدیث جان کا محافظ ہے, مسلک اہل حدیث عزت و حیا کا محافظ ہے. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے, اور جس کے لیے کروایا جائے اس پہ بھی لعنت ہے. اہل حدیث علماء میں غلطی ہو سکتی ہے, پر رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے مسلک کتاب و سنت میں کوئی غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا حل یکذب, کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا لا, آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. یہ کوئی بندہ اپنا بات نہیں کر رہا, یہ سخت ترین دشمن ہے. کہا بتا حل یقدر, کبھی اس نے دھوکہ دیا ہے؟ کہنے لگے لا, آمینہ کے لال نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. اور لوگوں اہل حدیث کی تحقیق کو دیکھو, ہمارے اسلاف نے, اکابرین نے, بڑوں نے, محدثین نے اس بندے کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جس نے خالی جھولی کے ساتھ, چولی خالی چولی پڑھ کے اپنے جانور نو پچکارے ہیں. ساڑھے اسلاف نے ایہو جے بندے دی روایت میں قبول کیتا نہیں. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ
مسلک اہل حدیث صداقت کا نام ہے۔ اور میں آخری باتیں کر رہا ہوں۔ اس نے 9واں سوال کیا، یہ بتا جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ آہو جی جنگاں ہوئی ہیں، پھر کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ دین مذہب کو اتنا مانتے ہیں ترقی برکت خیر ملتی رہے، اگر کوئی آزمائش آئے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا جی جنگیں بھی ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے کیا کہنے، اللہ کے نبی نے ان کو روٹی پر اکٹھا نہیں کیا، مال پر اکٹھا نہیں کیا، آپ نے ایمان پر اکٹھا کیا ہے۔ جانے گرانے کے بعد، بیٹے دینے کے بعد ان کو بس ایک ہی فکر تھی، بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں۔ باپ کے بیٹے اگر جاتے ہیں، ماں کے بیٹے جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے لاشوں پر ایک ہی فکر رکھتے تھے۔ بیٹے چلے گئے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ کملی والی سرکار کو کوئی تکلیف تو نہیں آئی، آپ کو کوئی سوئی تو نہیں لگی، آپ کا لہو تو نہیں بہا۔ حضرات یہ ان کا درجہ۔ اور آئیے، اور توجہ میرے حل کرو یار، توجہ بھائی میری طرف کرو، اور بزرگوں تو اسی طرف پیچھے بیٹھ جاؤ نا جتنے نہیں تو کو لائٹ پہن دی، کوئی بات نہیں۔ جب کوئی تقریر کر رہا ہو نا تو اس کو برداشت کر لیں، ہم بھی برداشت کرتے ہیں آپ بھی کر لیں۔ اس نے کہا جنگیں ہوئی ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ اور آخری بات، کہا ماذا یقول، آپ کی دعوت کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی بات کی؟ توجہ ہے؟ روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو پنجاں چ ایتے سٹیج تے بھی ایک بولے عوام تے عوام ہے جڑے خواص نے انہاں چ بھی درویش موجود نے۔ ماذا یقول، آپ کی دعوت کیا ہے؟ کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ویأمرنا بالصدق والصلاة والصلة والعفاف۔ مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے۔ کہا ایک رب کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پتر کون دیندہ ہے؟ تیاں کون دیندہ ہے؟ مصیبتہ کون پاندہ ہے؟ کون اٹاندہ ہے؟ شاہی کون عطا کردہ ہے؟ کون کھوندہ ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الملک من تشاء وَتَنزِعُ الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ من تشاء وَتُذِلُّ من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا یہ بندگی۔ دوسری بات، جے وڈیاں نے غلطی کیتی ہے، کوئی گل غلط کہی ہے تے او دی پیروی نہیں کرنی، پیروی کتاب و سنت دی کرنی۔ جدو بندہ قبر دے اندر کامیاب ہو جائے گا نا، انہوں پہلا سوال ہوئے گا من ربک، اسی جواب دیں گے انشاءاللہ ربی اللہ۔ پھر سوال ہوئے گا من نبیک، نبی کون ہے؟ اسی جواب دیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ۔ سانو اور نہ ہوندے ہی نہیں، جنوری فروری سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور لوگوں کے انداز بھی نہیں رالے ہیں، سر سے ٹوپی اتار لے کہتے ہیں گستاخ، تے پورے کپڑے لالو کہیں گے پکا ولی۔ ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے امت کی تربیت کی ہے۔ ایک صحابی کی بیعت ہوئی، گھر میں گیا، اس کی بیوی نے پوچھا بیعت کر کے آئے ہو؟ ہاں۔ کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ریشم کی طرح نرم ہاتھ اللہ کے نبی کا۔ اچھا اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت لے رہے ہیں، وہ اپنے بندے دے کولوں سن کے آئی سی کہ ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت لیں دینے۔ پردہ تھا درمیان میں، ادھر اللہ کے نبی بیٹھے، ادھر عورتیں۔ اس نے کیا کیا؟ آتے ہی اپنا ہاتھ پردے سے آگے فرمایا بی بی اپنا ہاتھ کھینچ لے، میں اللہ کا نبی ہوں، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا نہیں۔ یہ تھے لوگ کی جپے مارے پھر دینے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں حیا کی کہ اللہ نے نبی کو کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن. حضرات میری دعوت پہ غور کیجئے. یہ حیا کی دعوت ہے, غیرت کی دعوت ہے, جان کی حفاظت کی دعوت ہے, یہ تمیز داغوں کے خلاف دعوت ہے. یہ دعوت جو ہے قدر, توقیر اور عزت کی دعوت ہے. اور یہ دعوت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, یہ نہیں میری پڑھی پڑھائی ہے, نماز پڑھ لو. آندہ میں دل نہ نہیں پڑھ رہی. اگر دل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے پھر روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں بکرے بابے کھاچڑے نے جی اللہ تبارک و تعالی یہ دے خون دے وچوں بکرے زندہ کر دینا, اجڑا دے اجڑ نکلو. اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ. آمنہ کے لال ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں, نماز کا حکم دیتے ہیں, آپ صلہ رحمی رشتوں کو ملانے کا حکم دیتے ہیں. والعفاف, اللہ کے نبی کی دعوت ہے زنا کے قریب جانا, بدکاری کے قریب جانا, آنکھوں سے بے حیائی کرنی, ہاتھوں سے بے حیائی کرنی. یہی مقام مصطفیٰ ہے اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.